آفاق چونک تو تبھی گیا تھا جب اس نے شام کے پس منظر میں ملیحہ اور والدان کو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس نے خود کو کسی بھی قیاس آرائی سے محفوظ رکھا۔ وہ ملیحہ اور والدان دونوں کو ہی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ملیحہ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی اور والدان بھی سلجھے مزاج کا شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ آفاق نے اسے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں سے ہی کسی نادانی کی امید رکھنا فضول تھا۔ بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیازی برتتے ہی دیکھا، مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہے۔ پھر وہ لمحوں کی بے احتیاطیاں بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکی، لیکن وہ مستقل انہیں اپنا بہم سمجھ کر جھٹکتا رہا۔ مگر جس دن نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آئے تھے، آفاق نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ آفاق اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو بھی والدان وہی کھڑا تھا، خاک ہو گئے۔ والدان نے اپنے خیال سے ابھر کر آفاق کو دیکھا۔ میں نہیں کھویا، دل کھو گیا ہے، سچ کہہ رہے ہو؟ آفاق سنجیدہ تھا۔ والدان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں مذاق کر رہے ہیں، اور اب اندر چلو، یہاں تو بہت دھوپ ہے۔ والدان بات بدل گیا تھا، لیکن آفاق کو یقین ہو گیا کہ ان دو سلجھے ہوئے لوگوں کے درمیان کوئی الجھا ہوا سا تعلق ضرور ہے۔ وہ والدان سے اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس روز موقع نہیں مل سکا اور اگلے دن آفاق اور سمیرہ ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات چلے گئے۔ پھر 10 دن بعد ان کی واپسی ہوئی۔ دوسرے ہی دن وہ والدان سے ملنے اپنے پاپا کے آفس گیا تھا، مگر وہ وہاں ملا ہی نہیں تو واپس آ گیا۔ آج آفس آیا تھا۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے دوران منیر حسن نے آفاق سے پوچھا، والدان سے ملنے گیا تھا اور جناب وہاں تھے ہی نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر منیر حسن نے اس کی بات پوری کی۔ آفاق خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کیا کہتا، وہ تو والدان کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر اس کے گھر چلا گیا، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ آفاق اس کے نام میسج چھوڑا، لیکن والدان ہنوز لاپتہ ہی رہا۔ آج 17 دسمبر تھی اور آفاق جانتا تھا کہ آج ملیحہ کی ایگزیبیشن ہے۔ وہ کچھ دن پہلے ہی پاس لے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا ملیحہ کو سرپرائز دے گا۔ آفس سے فارغ ہو کر سیدھے آرٹ کونسل جانے کے بجائے آفاق ڈیلی نیوز پیپر کے آفس آ گیا۔ آرٹس کونسل میں بہت زبردست ایگزیبیشن لگی ہے، چلو گے؟ وہ اپنے رپورٹر دوست ساجد کی دیکھ پر آ کے بولا۔ چلو گے؟ وہ اچنبے سے بول کر ہنسا۔ میں تو لیٹ ہو گیا ہوں یار، میرا اسسٹنٹ رپورٹر اس وقت آرٹس کونسل میں بیٹھا مجھے دعائیں دے رہا ہوگا۔ شام کے اخبار میں نمائش کی رپورٹ چھاپنی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا ڈائریکٹ وہیں پہنچ جائے، میں بھی سیدھا وہیں آؤں گا، لیکن ڈائریکٹر صاحب نے بلوا لیا۔ اب وہ میری جان چھوڑے تو میں جاؤں، کتنی دیر لگے گی؟ بس یہ رپورٹ فائنل کر دو پھر چلتے ہیں، اس نے کہا اور رپورٹ میں گم ہو گیا۔ آفاق ایک کرسی پر بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ساجد نے جلد ہی اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ وہ رپورٹ ایڈیٹر کے ٹیبل پر رکھ کر واپس آیا تو آفاق اسے دیکھ کر اٹھتا ہوا بولا، ویسے والدان بھی اگر ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ ہاں یار، ہماری نگری پوری ہو جاتی۔ ساجد بھی بولا، چل پھر اسے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ پر اٹھانا کہاں سے ہے یہ بھی تو پتہ۔ آفاق کے جواب میں وہ بولا، لائبریری سے۔ آفاق حیران ہوا، لائبریری سے؟ آ تجھے راستے میں بتاتا ہوں، اس نے کہا اور آفاق کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ یہ لائبریری کا کیا چکر ہے؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفاق نے ساجد سے پوچھا۔ چکر لائبریری کا نہیں، لڑکی کا ہے۔ والدان اور لڑکی کا چکر؟ امپاسبل۔ آفاق حیران ہوا، وہ تو لڑکیوں کو باؤ تک نہیں دیتا اور لڑکیاں ہمیں واؤ نہیں دیتی۔ پر دیکھ لو، تمہاری شادی بھی ہوگی اور میری منگنی بھی بھائی۔ یہ جو دنیا ہے نا، اتفاقات کا مجمع ہے، جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، دیا آندھی میں جل سکتا ہے، پانی میں آگ لگ سکتی ہے اور والدان کو محبت ہو سکتی ہے۔ تو مجھے آج بتا رہا ہے؟ اس کی ساری بکواس کے جواب میں آفاق بگڑ کر بولا، مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا۔ وہ بھی اتفاقاً، اس نے بدھا کر صفائی میں کہا تو آفاق بولا، ٹریلر تو دکھا دیا، فلم بھی دکھا دو یار، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ 2-3 مہینے پہلے میں اور والدان لائبریری گئے تھے، وہاں وہ بار بار ایک لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تھوڑی سی خوبصورت تھی،
پر سچ بات مجھے تو ایسی خاص نہیں لگی کہ عبادان جیسا گہرا بندہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ پھر وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی۔ ہم لوگ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر اٹھ گئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بلکہ اس کے بعد سے جو اس سے لاپتہ رہنے کی بیماری ہو گئی تو مجھے شک بھی نہیں ہوا کہ یہ اس لڑکی کے چکر میں لائبریری جاتا ہوگا۔ وہ تو پرسوں میں وہاں گیا تو اسے وہاں دیکھا۔ پھر خود ہی میرے پوچھنے پر بتانے لگا کہ صبح سے شام تک لائبریری میں ہوتا ہوں۔ لائبریری بند ہونے کے بعد سڑکیں نامتا ہوں، پھر جب نیند آنے لگتی ہے تو پھر گھر چلا جاتا ہوں۔ بس اسی بات پر مجھے شک ہوا۔ اس سے پوچھا تو ہنسنے لگا، لیکن تردید بھی نہیں کی۔ وہ آخری جملے پر سوچتا ہوا بولا آفاق گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی نگاہوں میں بار بار اس شام کا منظر گھوم رہا تھا جس میں تخت پر بیٹھی ملیحہ کھوئے ہوئے انداز میں اپنے سامنے بیٹھے واحدان کو دیکھ رہی تھی، جس کے انداز میں بھرپور وافرتگی تھی۔ آفاق کی پیشانی پر لکیریں سے ابھر آئی۔ واحدان لائبریری کی پتھریلی سیڑھیوں پر بیٹھا کتاب کے ورق الٹ رہا تھا جب آفاق اور ساجد اس کے سر پر آن پہنچے۔ اگر علم کے سمندر میں یوں ہی غوطے پر غوطے لگاتے رہے تو کسی دن ڈوب جاؤ گے۔ آفاق نے ہاتھ مار کر کتاب بند کر دی۔ اٹھ، ہم تجھے لینے آئے ہیں مگر میں نہیں جا سکتا، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ کیوں؟ جواب میں واحدان گریز کر کے کچھ پلوں کے بعد بولا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر ساجد بولا، جس کے انتظار میں تو 3 مہینے سے دول پھانک رہا ہے وہ آج بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کبھی بھی اس کے آنے کی شرط اپنے انتظار کے سامنے نہیں رکھی، تو تم مانتے ہو کہ تم اس لڑکی کے انتظار میں یہاں آئے ہو۔ ساجد اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا۔ نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ آہستہ سے بولا، واجد مجھے تم سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ آفاق چڑ سا گیا، جس لڑکی کی تم نے صرف شکل ہی دیکھی اس کے لیے تم خود کو اس طرح برباد کر رہے ہو، کیا یہ دیوانگی نہیں ہے؟ تو وہ مسکرائے، اور دیوانے کو صرف اپنی دیوانگی سے مطلب ہوتا ہے۔ ایک دن کے ناغے سے تیری دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، نہ وہ آ کر تیری غیر حاضری نوٹ کرنے والی ہے۔ اب اٹھ جا، ساجد نے کہا۔ پھر اس کے نہیں کرنے کے باوجود وہ دونوں سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے آئے۔ وہ آیا تو بے دلی سے تھا، مگر نمائش میں ملیحہ کو دیکھا وہ اس اتفاق پر حیران رہ گیا۔ آفاق نہ جانے کدھر تھا، اور اس کے ساتھ کھڑا ساجد کسی سے انٹرویو لے رہا تھا۔ واحدان اپنے آپ ہی اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ساجد کا کیمرہ تھا۔ بنا سوچے ہی غیر ارادی طور پر اس نے ملیحہ کی کئی تصویریں کھینچ لی۔ اپنے چہرے پر فلیش کی روشنی محسوس کر کے ملیحہ اس سے متوجہ ہوئی تو واحدان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ہر طرف سے بیگانہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی آفاق اس طرف چلایا، رنگ تو اس نے ملیحہ کے چہرے پر بھی دیکھے تھے، مگر واحدان کی آنکھوں کی چمک نے اسے واقعی الجھا دیا تھا۔ ملیحہ پلٹ چکی تھی۔ آفاق چلتا ہوا واحدان کے پاس آ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا، وہ میری بہن ہے۔ واحدان نے اس کی طرف دیکھا جو جاتی ہوئی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا، اور میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے محسوس واضح انداز میں بے دھڑک بولا تھا۔ آفاق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا کر بولا، باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں نے ملیحہ کو پہلی بار لائبریری میں دیکھا تھا۔ وہ گھاس پر آفاق کے مقابل بیٹھا، دونوں ہاتھ پیچھے ٹکائے دور آسمان کی وسعت میں کھویا کہہ رہا تھا۔ میں وہاں ساجد کا انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کو آتے دیکھا۔ پہلی غیر ارادی نظر کے بعد میں نے ان بار سے نگاہ ہٹا لی تھی، پر نظر ہٹانے کے بعد میرا دل چاہا ایک بار اور ان کی طرف دیکھوں۔ اپنی یہ خواہش مجھے بھی عجیب لگی تھی۔ میں ان بار سے توجہ ہٹانے کے لیے کتاب پڑھنے لگا، اور تھوڑی دیر میں ساجد بھی آ گیا، مگر میں ملیحہ سے اپنی توجہ ہٹا نہیں پایا۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ ہر بار صفحہ پلٹتے وقت میری نظر ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ اتنے فاصلے اور اونچائی پر ہونے کے باوجود مجھے ان کا ہر نقش بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کی پلکوں کا اٹھ کر گرنا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گردن کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے گلے میں پڑی باریک چین پر پڑتے بال بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ ان کے بار بار ان کے چہرے پر آ جاتے، ان کے بال بار بار ان کے چہرے پر آ جاتے اور وہ انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے کرتی، تو ایسے میں ان کی کلائی میں پڑی چند چوڑیاں کھنک جاتی۔ میں اس کھنک کو سن رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا
وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ وہ رکا اور پھر مسکرا کر گویا پھر ایسا لگا کہ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ وہ ایک دم سے کتاب پر سے نگاہ ہٹا کر ارد گرد دیکھتی اور پھر دوبارہ سر جھکا کر کتاب پڑھنے لگتی، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے اپنے آس پاس دیکھنے لگتی۔ شاید انہوں نے میری نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ مسکرائے، پھر مسکراہٹ رو کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور چلی گئی۔ ایسا لگا کوئی خواب ختم ہو گیا ہو، مگر خواب کا اثر باقی تھا۔ اگلے دن مجھے لائبریری میں کوئی کام نہیں تھا، مگر میں پھر بھی لائبریری آ گیا۔ مجھے خود بھی اپنی اس حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ملیحہ کو دیکھا کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پھر وہ چلی گئی تو میں بھی اٹھ گیا، مگر اس روز ان کے جانے سے خواب ٹوٹا نہیں تھا، مستقل ہو گیا تھا۔ تیسرے دن بھی پھر میں وہی بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا، مگر وہ نہیں آئی تو میں پریشان ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئی تو وہ 2 دن سے آ رہی تھی، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ آج بھی آتی۔ اس خیال کے باوجود میں وہاں سے ہلا نہیں۔ دوپہر ڈلنے کے بعد وہ آ ہی گئی، مگر میری نظروں نے انہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی اٹھ کر جانے لگی۔ انتظار کے ان چند گھنٹوں نے مجھے سمجھا دیا تھا اب میں ان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں بھی ان کے پیچھے بھاگا کہ سیڑھی پر انہیں آواز دے کر روک لیا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں نے ان کی آنکھوں میں بولتے بولتے ہی یکدم وادان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اگر کچھ بچا بھی تھا تو ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا مجھ سے شادی کریں گی، اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنسی پڑی اور ہنسی کے بیچ کہنے لگی۔ بہت غصہ آ گیا تھا انہیں، اتنا غصہ کہ مجھے ڈانٹ بھی نہ سکی، پر میں نے ان سے کہہ دیا اپنے سوال کے جواب کے لیے میں قیامت تک انتظار کروں گا۔ تیسرے دن وہ آئیں تو مگر میرے انتظار کے لیے نہیں، کتاب واپس کرنے، لیکن اتنا بھی غنیمت تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنے پر راضی ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، مجھے صرف اتنا سمجھ آئی کہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دو۔ مجھے واقعی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا۔ اس دن کے بعد ملیحہ پھر وہاں نہیں آئی۔ وہ اب گردن گرائے گھاس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ 2 مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھتا، دعا کرتا کہ جواب دینے نہ صحیح مگر وہ اپنا چہرہ دکھانے ہی آ جائے۔ وہ تو نہیں مگر میں ان کی جھلک دیکھنے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا، ایسا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس شام تمہارے گھر میں ملیحہ کو دیکھا مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پتہ ہے ان کا انتظار کرتے کرتے اکثر میں خود سے الجھ پڑتا، ان کی خاطر مرتا جا رہا اور انہیں احساس ہی نہیں، مگر اس روز محسوس ہوا اتنی بھی بے نیاز نہیں۔ بولتے بولتے اس نے نظر اٹھا کر پاک کو دیکھا، لیکن یہ احساس میرے لیے کافی نہیں ہے پاک، میں زندگی کا ہر پل ان کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، مجھے وہ حق چاہیے کہ انہیں اپنا کہہ سکوں۔ وہ چپ ہوا اور یوں ہی ہاتھ آگے کر کے جھاڑنے لگا۔ پاک نے اسے دیکھا اور پوچھا ملیحہ نے کبھی اس بارے میں تم سے بات کی؟ ایک بار ان کی آنکھوں میں اپنے آنکھ سے تو دیکھا تھا، مگر ان کی زبان سے اب تک وہ الفاظ نہیں نکلے جو میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ رکا پھر سنجیدگی سے بتانے لگا۔ کل انہوں نے مجھے لائبریری بلایا ہے، تم ملیحہ کے ساتھ سیریس ہونا۔ واجد نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، بات اعتبار کی نہیں ہے وادان۔ آفاق اس پر سے نظر ہٹاتا ایسا سے بولا، ملیحہ بہت سادہ سی لڑکی ہے، مصلحتوں اور سمجھوتوں کو نہیں جانتی ہے تو صرف اتنا کہ پیار کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، کہیں کوئی احساس بچا کر نہیں رکھتی۔ پاگل ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ گہری محبت کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں، مگر احساس بھی ہے، خراش لگ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، کہیں زخم لگ گیا تو جیلنا مشکل ہے۔ خیال رکھنا وادان، اسے کبھی چوٹ نہ لگے۔ آئی پرامس خود پر جی لوں گا، لیکن ملیحہ کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، اس نے پورے دل سے وعدہ کیا۔ آفاق یقین کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا، اسے بھی اپنے ساتھ اٹھنے کو کہا۔ چلو اندر چلتے ہیں، میں ابھی ملیحہ سے بھی نہیں ملا، تم جاؤ، میں تو اب گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملیحہ کی موجودگی میں میں خود کو روک نہیں پاتا اور تمہارے ہوتے یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ اس کی سنجیدگی سے بولنے پر آفاق نے مصنوعی خفگی سے وادان کو گھورا۔ ابھی جو اتنا بکواس کر رہے تھے تب خیال نہیں ہے کہ کچھ سینس کا لے آپ اندر جاتا ہے شرما رہی ہے۔ وادان نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ میں ملیحہ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، اس سچویشن میں کوئی بھی بہن بھائی کی موجودگی سے سٹپٹا جائے گی۔ اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا تو آفاق نے کہا، بھائی ساجد کا کیمرہ تو دے دے۔
اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ ارے یار بھول گیا۔ اپنے سر پر ہاتھ مار کر گلے سے کیمرہ نکال کر اس نے آفاق کو پکڑا اور ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔ وہ ایک خوبصورت سی ڈیکوریٹ کیا ہوا لاؤنج تھا جس میں رات کے کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ ڈبل صوفے پر مصباح عظیم اپنے بڑے بیٹے مزمل کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے بعد سنگل صوفے پر عائشہ بیگم بیٹھی تھی۔ سامنے مزمل مصباح کی بیوی انیکا تھی اور والدان ان کی باتوں سے الگ تھلگ کارپیٹ پر اپنے 1 سال کے بچے کو گود میں لیے اس کے ساتھ بظاہر کھیل رہا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا بات کیسے شروع کرے۔ پھر اس نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا۔ کسی کو حادثے طور پر مخاطب کیے بغیر اس نے اچانک کہا تھا، میں نے شادی کا فیصلہ کرے۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہوئی تھی، مگر اس کا جملہ اس کا قدر غیر متوقع تھا کہ کوئی رد عمل سمجھ ہی نہیں آیا۔ مصباح عظیم حیرت ہے سنبھل کا بولے، ہمارے لیے تو یہ خوشی کے بھر، مگر تم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے بعد یقیناً لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سال کی سب سے بڑی خبر ہوگی۔ ان کے مذاق پر وہ سنجیدگی سے بولا، ایون آئی ایم سیریس سن۔ انہوں نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، میں نے کبھی اپنے بیٹوں سے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی امید نہیں کی تھی، اور تم سے خود مجھے والدین سے ایسی حرکتوں کی امید نہیں تھی، مگر اب اسے لیکچر مت دے۔ مجھے اس کی لاپرواہی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ شوہر کو بیٹے کی کلاس لیتے دیکھ کر ٹوکا، پھر مانیہیزی سے بولی، غلطی والدین کی نہیں مصباح صاحب، بلکہ میری اور آپ کی ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے اور اس سے خود بولنا پڑ رہا ہے کہ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ بات ہمارے سوچنے کی تھی۔ بالکل امی، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ والدین بے شک ذمہ دار لڑکا پر کوئی ہو تو جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی جائے۔ کیوں مزمل، آپ کا کیا خیال ہے؟ انیکا نے شوہی سے بولتے ہوئے اپنے شوہر سے رائے مانگی۔ شریف آدمی کبھی بیوی سے اختلاف نہیں کر سکتا، یہاں تو اختلاف کی گنجائش بھی نہیں۔ تو پھر طے ہو گیا، اگلے ہفتے میں ہی ہم سب جگہ انیکا کے ماں باپ سے شائلہ کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ 1 منٹ امی چپ بیٹھا والدین شائلہ کے نام پر ایک دم بولا، میں شائلہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ انیکا کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اس کے تاثر دیکھا والدین نے کہا، ہمیں بھی تو آج پتہ چل ہے۔ وہ ہلکی سے بولی، پھر خیال آنے پر بولی، اور تمہیں کہاں ملے گی وہ؟ کیا نام ہے؟ خیر جو بھی ہو۔ انہوں نے ملیحہ کا نام یاد کرنا چاہا، پھر کسی کی یاد دلانے سے پہلے ہی ارادہ بدل دیا۔ اس کا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ والدین کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے ملیحہ کا نام بتا کر کہا، اور میں ان سے لائبریری میں ملا تھا۔ اور یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ مصباح عظیم نے بیٹے کو دیکھا، پوچھا، 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ عائشہ بیگم کو ایک دم سے دھیان آیا، اچھا تو اتنے مہینے سے تم جو سارے کام دھندے چھوڑ کر نہ جانے کہاں پھرتے رہتے ہو؟ تو اس کی وجہ یہ لڑکی ہے جی۔ اس کا لہجہ ابھی بھی متوازن تھا۔ بہرحال تمہاری شادی شائلہ سے ہی ہوگی، انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مگر میں ملیحہ سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ عائشہ بیگم نے سننا تو بڑھ گئی، ہاں اب یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے ہوتی سارے فیصلے کو، ہمیں تو تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ ایسی بات نہیں امی۔ وہ ان کی ناراضگی پر پریشان سا ہو گیا، پھر ان کے برابر بیٹھ کر بازو کے گرد لپیٹے ہوئے سمجھانے کیسے انداز میں بولا، آپ ان سے ملیں گے تو وہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی۔ میں شائلہ سے کئی بار مل چکی ہوں، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اب آپ ضد کر رہی ہیں، والدہ نے تھک کر کہا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولی، محبت۔ انہیں ایک لفظ کہہ کر بات پوری کر دی اور اٹھ کر چلا گیا۔ سنا آپ نے مصباح عظیم، آپ کا بیٹا کیا کہہ کر گیا ہے؟ اپنے شوہر کو چپ دیکھا بولے، وہ کچھ سوچ رہے تھے، ان کی طرف دیکھا اور توقف کے بعد کہا، مجھے لگتا ہے بیٹا تمہیں بیٹے کی بات مان لینی چاہیے۔ ایسے کیسے مان لوں؟ وہ بدھ کی کیا حرج ہے؟ وہ ان کے بدھکنے پر بولے، اس گھر میں شائلہ بہو بن کر آئے یا ملیحہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن والدین کو فرق پڑے گا۔ ہر زندگی تو اسی نے گزارنی ہے، اور انیکا کیا، اسے بھی فرق نہیں پڑے گا؟ اس کی چھوٹی بہن دیورانی بن کر اس گھر میں آنے والی تھی، اب کوئی اور آئے گی تو کیا اسے برا نہیں لگے گا؟ میرے کہنے پر وہ اپنے ماں باپ سے بھی بات کر چکے ہیں۔ اب تک چپ مزمل ان کی بات پر پریشان ہو کر بولا، امی آپ کو بات اس حد تک
بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے انیکا تو میری بیوی ہے، لیکن اس کی فیملی کے سامنے مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنے پڑے گا؟ کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہہ دیا ہے شائلہ ہے اس گھر میں آئے گی۔ تم نے کہہ دیا، لیکن جو ابھی وادان کہہ کر گیا ہے اس کا کیا؟ بہو کیا سوچے گی؟ اس کی پرواہ ہے بیٹے کا خیال نہیں۔ وہ واضح ملامت کر رہے تھے۔ عائشہ اس الزام پر اچھل پڑی۔ خیال کیوں نہیں؟ ماں اس کی بہت سوچ سمجھ کر شائلہ کا انتخاب کیا تھا کہ والدان کے مزاج میں سنجیدگی ہے، اور شائلہ بھی کم گو اور دھیمے مزاج کی لڑکی ہے، پھر پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی ہے۔ آپ خود جانتے ہیں، بتائیے ذرا، ہے کوئی کمی اس میں؟ کمی بے شک کوئی نہیں، پر اس کا کیا حال کہ والدان کو ملیحہ پسند ہے۔ بس مصطفیٰ صاحب اب مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ سمجھانا ہے تو بیٹے کو سمجھائے کہ ماں کی بات مان لے، دشمن نہیں اس کی۔ وہ ناراضگی سے کہہ کر اٹھی اور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد مصطفیٰ عظیم مزمل کو مخاطب کر کے بولے، کیا لگتا ہے مزمل، والدان واقعی اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے؟ میرے خیال سے تو ہے، ورنہ اس کے بارے میں بات کیوں کرتا؟ وہ مجھ سے زیادہ تو وہ آپ سے قریب ہے۔ آپ بتائیے وہ اس لڑکی میں کس حد تک انوالو ہوگا؟ والدان جیسے شخص کے لیے حد کا لفظ استعمال کرنا ہی بیکار ہے۔ اپنی رائے دے کر مصطفیٰ نے ان کی رائے مانگی تو وہ الجھے سے انداز میں بولے تھے، پھر امی کو کیسے منائیں گے؟ مزمل نے فکر مندی سے کہا تو مصطفیٰ صاحب کہنے لگے، مان جائے گی، ویسے اس کا رد عمل فطری ہے۔ وہ دھچکا تو مجھے بھی لگا ہے، لیکن پھر بھی میں نے محسوس کیا والدان ملیحہ سے ڈیپلی انوالو ہے، تو خود کو سمجھا لیا کہ زندگی تو اسی کی ہے۔ اگر ملیحہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مزمل کی طرف دیکھ کر بولے، میری بیوی کو چھوڑو، یہ بتاؤ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے انیکا اس بارے میں مجھ سے کوئی بحث کرے گی۔ اس نے خود سنا ہے کہ والدان کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، بلکہ میرا خیال ہے اب وہ خود بھی والدان کی شادی شائلہ سے نہیں ہونے دیں گی۔ مصطفیٰ عظیم اس کی بات پر سر ہلانے لگے۔ پھر مزمل اپنے کمرے میں اڑ کر چلا کہ مصطفیٰ عظیم والدان کے کمرے میں آ گئے۔ تکیہ اونچا کر کے بیڈ پر نیم دراز یک ٹک سامنے دیوار کو دیکھتا ہوا وہ اتنی گہری سوچ میں تھا کہ ان کے آنے کو محسوس بھی نہیں کیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے دیکھ کر مسکرائے اور شیرنی کے انداز میں کہا، غم منایا جا رہا ہے؟ والدان نے ذرا سا چونک کر دکھا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر گہری نظروں سے والدان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بہت پیار کرتے ہوئے والدان سر کو جھکا کر یوں ہی مسکرانے لگا تو وہ اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر بے تکلفی سے بولے، کومل سان، ہم دونوں ہمیشہ سے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے اس کی تائید مانگی تو اسپا میں سار ہلا کر وہ دھیرے سے بولا، بہت سے بھی زیادہ۔ اسے پھر چپ ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگے، میری ہونے والی بہو کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ والدان سمجھ رہا تھا وہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ٹالنے والے انداز میں کہا، کیا بتاؤں؟ وہ سوتے ہوئے بولے، جو بھی تم جانتے ہو۔ اچھا چلو یہ بتاؤ دکھنے میں کیسی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر بولا، اچھی ہے بس۔ مصطفیٰ عظیم نے حیرت سے اسے دیکھا، یہی سوال اگر میں تمہاری عمر کے کسی دوسرے لڑکے سے کرتا تو وہ کہتا ستارہ سے آنکھیں ہیں، پنکھڑو جیسے ہونٹ ہیں، گٹاؤں جیسی زلفیں ہیں، ایسا حسن میں نے اور کہیں نہیں دیکھا ہوگا، اور تم بس اچھی ہے۔ وہ والدان ان کے سٹائل پر ہنسنے لگا۔ جیسے وہ چپ ہوئے تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا، ستارہ آنکھیں؟ اس نے کہا، وہ ملیحہ کی آنکھوں کو یاد کرنے لگا، پتہ نہیں ان کی آنکھیں ستارہ سی ہیں یا نہیں، پر جس طرف اٹھ جاتی ہے وہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ ہونٹوں پر بھی کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن ان کی مسکراہٹ سچ میں بہت پیاری ہے۔ زلفیں شاید گٹاؤ جیسی ہو، کبھی نوٹ نہیں کیا، ہاں، مگر جب ان کے بال ہوا میں لہراتے ہیں تو لگتا ہے گٹا برس رہی ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن آس پاس کی ہر چیز حسین بنا دے۔ پھر وہ اچانک ہی بولتے چپ ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی بہت ناراض ہیں۔ یہ مائیں ایسی ہوتی ہیں، پہلے ناراض ہو جاتے پھر مان بھی جاتی ہیں، تمہاری ماں بھی مان جائے گی، فکر مت کرو۔ اس کے بال بکھرتے ہوئے انہوں نے ایسے کہا جیسے والدان چھوٹا بچہ ہو، پھر گلے لگا کر اس کی پیٹھ کی آرام سے سو جاؤ، میں عائشہ کو سمجھا لوں گا، تم ٹینشن مت لینا۔ اسے اللہ کر کے انہوں نے والدان کا ماتھا چوما، پھر جب تک وہ کمبل لے کر لیٹ نہیں گیا وہ وہیں کھڑے رہے۔ اس کے بعد لائٹ آف کر کے چلے گئے۔
مگر بادان کو کوشش کے باوجود آنکھیں بند نہیں کر سکا۔ حالانکہ مصطفیٰ عظیم سے بات کر کے وہ ہلکا سا ہو گیا تھا اور اسے یقین تھا ہر قیمت پر مصطفیٰ عائشہ کو راضی کر لیں گے۔ انہیں بادان سے ایسی محبت تھی مگر کوئی چیز پھر بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔ شاید وہ نمکین پانی تھا جو ملیحہ کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں سے پھسلتا گود میں رکھے اس کے ہاتھوں کی پشت پر بے آواز گر رہا تھا۔ واجدان اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں اپنے سامنے ہاتھ پھیلا کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی پشت کو چھوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے گرم سیال اس کے ہاتھوں پر انڈیل دیا مگر بابا جان کا تو جسم ہی ایندھن بن گیا تھا۔ وہ بھلا کب ملیحہ کو اس گستاخی کی اجازت دے سکتے تھے؟ اس کے سامنے پھر بھی ضرب کرتے رہے تھے مگر اب غیظ و غضب ان کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ تیز تیز راکنگ چیئر کو آگے پیچھے چلاتے وہ مستقل اپنے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر اس کوشش کا نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھا گئے اور اپنے دوست ملک ناصر کو فون کرنے لگے۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی بابا جان نے کہا، ملک میں آ رہا ہوں۔ ان کی بات سننے سے پہلے ہی فون رکھ دیا۔ ملیحہ کے بارے میں آج تک جو بھی جانا، جو بھی سمجھا، جو بھی سوچا سب غلط۔ ایک ہی پل میں میری بیٹی میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا ملیحہ میرے مزاج آشنا ہے، وہ کبھی میری رضا کو فراموش نہیں کرے گی۔ میری راہ پر چلنا تو کیا اس کے پیر میرے نقش قدم سے ہٹ کر کہیں نہیں پڑ سکتے۔ مجھ سے اطلاق کو کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ اس نے خود کو میرے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ میں جو چاہتا اس کے لیے فیصلہ کرتا، ملیحہ بھی ان فیصلوں کو مانتی۔ بلا چونچا کے میرے ہر لفظ کو اس نے حکم کا درجہ دیا۔ نہیں لفظ میں نے اس کی زبان سے کبھی سنا ہی نہیں۔ بچے ضد کرتے مگر اس نے تو کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ میں نے جو بھی دیا اس نے قبول کر لیا، کبھی پسند ناپسند کا راگ نہیں لامبا۔ اور مجھے یقین ہو گیا میری بیٹی میری کہ سانجے میں ڈلی ہے۔ ملک ناصر کے سامنے ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنی براس نکالتے ہوئے وہ ذرا دیر کو تھمے، پھر دکھ سے بولے، مگر آج پتہ چلا میرا یقین جھوٹا تھا۔ میری اجازت کے بغیر اس نے اپنے لیے ایک ایسی راہ کو پسند کیا جو مجھے پسند نہیں۔ آج اس نے اطلاق کی جرات کی ہے اور ایک فیصلہ بھی جسے وہ چاہتی ہے میں مان لوں۔ جھک چوں اس کے سامنے وہ عاجزی لہجے میں پھٹ پڑے، پھر اچانک ہی ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا ملیحہ سے زیادہ سعادت مند اور فرمان بردار بیٹی دنیا میں دوسری نہیں ہوگی، اور مجھے جیسا خوش قسمت باپ بھی اور نہیں ہوگا، مگر مجھ سے زیادہ بدقسمت باپ اور کون ہوگا جو 20 سالوں بعد جانے کے بعد 20 برس تک جو وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتا آیا تھا وہ نہیں۔ کیا تم اس باپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہو جو اپنی ہی بیٹی کو سمجھ نہ پایا ہو؟ میری بیٹی سعادت مند نہیں اور کون جانے فرمان بردار بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ چپ ہوئے تو ملک ناصر سمجھانے کے انداز میں بولے، میں اب بھی یہی کہوں گا اظہر کہ تم خوش قسمت ہو جو تمہیں ملیحہ جیسی بیٹی ملی، جسے دیکھ ہمیشہ میرے دل میں یہ حسرت جاگتی کہ کاش وہ میرے گھر پیدا ہوئی ہوتی۔ وہ غلط نہیں ہو سکتی مگر غلط کر سکتی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو سمجھا بجھا کر صحیح راستے پر لے آؤ۔ لیکن ایک چیز مجھے بھی کھٹک رہی ہے۔ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور کہا، نور الہدیٰ کو محبت کرنے کی اجازت دیتے ہو تو ملیحہ کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں ملیحہ کے لیے نور الہدیٰ کا انتخاب کر چکا ہوں۔ اسے محبت کرنے کی اجازت ہے مگر صرف نور الہدیٰ سے محبت کرنے کی اور کسی سے نہیں۔ نور الہدیٰ کی کیا بات کرتے ہو؟ اس نے اس سے محبت کی جسے میں نے اس کے لیے پسند کیا۔ اس کی محبت میرے فیصلے پر تصدیق کی مہر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کی محبت کی پرواہ نہ کرتا۔ ماں باپ کی تابعداری اولاد پر فرض ہے، اور سچ تو یہ کہ اولاد ہونے کا فرض صرف نور الہدیٰ نے نبھایا۔ ان کا انداز ملیحہ سے لاتعلقی والا تھا۔ ملک ناصر نے تعصب بڑے نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹی سے اس قدر بھی بدگمان نہ ہو جاؤ اظہر کہ ظلم ہو جائے۔ یہی سوچ کر ملیحہ نے پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے۔ ایک بار والدان سے مل تو لو، پھر جو چاہے فیصلہ کر لینا۔ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے ملک، وہ مستحکم آواز میں بولے۔ ملیحہ کی شادی نور الہدیٰ سے ہی ہوگی۔ میں نے اب تک سوچا بھی نہیں تھا کہ کب، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی جمعے کو ملیحہ اور نور الہدیٰ کا نکاح پڑھا دیا جائے گا، اور وہ لڑکا دعا کرنا ملک، وہ لڑکا کبھی میرے سامنے نہ آئے ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اصل قصوروار تو وہی ہے جو میری معصوم بچی کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہے، اسے ورگلا کر اپنی باتوں میں لانا چاہتا ہے، ورنہ ملیحہ نے کبھی نوکروں تک سے ایک کے بعد دوسری بات نہیں کی، اور آج وہ مجھ سے بحث کر رہی۔ ملیحہ نہ سمجھ ہے، لوگوں کو پرکھ نہیں سکتی، اور وہ ملیحہ کی اس کمزوری کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ خوب جانتا ہوں ان راہ چلتے لڑکوں کو،
اور ان کی سو کالڈ محبتوں کو۔ لڑکیاں ان کے لیے کھلونا ہوتی ہیں، لیکن اظہر فاروقی کی بیٹی کھلونا نہیں۔ جن ہاتھوں نے اس سے کھیلنے کی جرت کی وہ جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ ملک ناصر نے سانس بھر کر بابا جان کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ جب سب کچھ طے کر چکے ہو تو غصہ کس لیے ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان کے چہرے کے غزلات ڈھیلے پڑ گئے۔ سر کو ذرا سا جھکا کر کن پٹی میں جب انہوں نے سست لہجے میں کہا، مجھے ملیحہ پر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا اپنے آپ پر۔ جس بیٹی نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج کتنی صفاقی سے اس نے کہہ دیا کہ مر جاؤں گی تو دفنا دوں گا۔ اتنی بڑی بات پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل گئی۔ ملیحہ بھی حیران ہے کہ ہوگی۔ پلک اب اس نے میرے سخت لہجے کو سنا، کبھی اس نے نوبت بھی تو نہیں آنے دی۔ پتہ ہے وہ رو رہی تھی۔ وہ لب بینچ کر چپ ہوئے، پھر کہنے لگے، بس ایک بار میں نے ملیحہ کو روتے دیکھا تھا جس دن فریال کا انتقال ہوا تھا۔ وہ ماں کی لاش سے لپٹ کر اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میرا دل بہت چاہا کہ اس کے پاس جاؤں، آنسو پونچھ کر اسے گلے سے لگا کر کہوں، ماں مری ہے مگر باپ تو زندہ ہے۔ اس طرح رو کر باپ کو تکلیف نہ دو، مگر کیسے اسے رونے سے منع کرتا۔ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو کمرے میں بند ہو گیا تاکہ اس کی روتی آنکھیں نظر نہ آئیں۔ اس کی بینڈ کری آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے اور اس وقت تک کمرے میں رہا جب تک وہ روتے روتے تھک کر سو نہیں کی۔ وہ رکے، پھر دکھ سے بولے، اور آج میں نے خود اسے رلایا ہے۔ آج بھی میرا دل چاہ ہے کہ اس کے پاس جاؤں، اسے چپ کروں، مگر آج بھی مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے آنسو دیکھ سکوں۔ ملک ناصر کو ان کے الفاظ اور ان کے بکھرے بکھرے انداز پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ فریال کے بعد ملک ناصر ہی وہ دوسرے شخص تھے جو اس راز سے واقف تھے کہ باہر سے سخت نظر آنے والے اظہر فاروقی اندر سے بہت نرم تھے اور انہیں بھی اپنی نرمی کا احساس نہیں تھا۔ کیسر فاروقی پہنچ کر بھی بابا جان ایک پل کے لیے چین سے نہیں بیٹھ سکے، مگر اس کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ باقی رات انہیں اپنے فیصلے کو مضبوط کرنے میں لگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر آئے اور دھیرے دھیرے ملیحہ کے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دروازہ کھول کر انہوں نے نماز پڑھتی ملیحہ کی پشت کو دیکھا۔ وہ وہیں رک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ملیحہ نے سلام پھیرا تو وہ کہنے لگے، آج سے 3 دن بعد یعنی جمعے کے روز تمہارا نور الہدیٰ کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ بڑا فنکشن ہے، بس تمہارے ننیال والے اور میرے کچھ دوست ہوں گے، شاید کچھ مہمان نور الہدیٰ کے بھی ہوں۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے ملیحہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، پر وہ آدھا چہرہ ہی دیکھ پائے، مگر وہ آدھا چہرہ پوری رات کی کہانی سنا رہا تھا۔ بابا جان کے اندر کشمکش چڑھ گئی، مگر اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن انہیں احساس آ کہ وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب نور الہدیٰ سے بات کر کے اسٹڈی میں آئے تو خود اپنے فرار کی راہ روکنے کے لیے عزیزو رشتہ دار کو فون کر کے ملیحہ نور الہدیٰ کی شادی کی اطلاع دے کر شام میں منگنی کے لیے دعوت دے ڈالی۔ افتخار حسن اس اطلاع پر حیرت سے مبارکباد دیتے ہوئے بولے، مبارک ہو بھائی صاحب، ویسے یہ خبر غیر متوقع تو نہیں ہے، لیکن کافی اچانک ہے۔ آپ کو بھی مبارک، اور شام میں سب گھر والوں کو لے کر آ جاؤں گا، آ جائیے گا۔ منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہے۔ بابا جان نے دانستہ ان کی اگلی بات انسنی کر دی۔ ضرور، افتخار حسن نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے ملیحہ کا فون آیا تھا، لیکن نہ اس نے شادی کے بارے میں کچھ بتایا نہ منگنی کے بارے میں۔ بابا جان، چونکہ ملیحہ کا فون آیا تھا، ہاں سمیرا اس سے بات ہوئی تھی، اس نے سمیرا کو فوراً بلوایا تھا، مگر شادی کے بارے میں یقیناً نہیں بتایا، ورنہ سمیرا ضرور ذکر کرتی۔ ابھی تک آپ کی طرف پہنچی نہیں؟ آخر میں انہوں نے پوچھا۔ راستے میں ہوگی۔ اچھا افتخار، میں فون رکھتا ہوں، باقی سب کو بھی اطلاع دینی ہے۔ جی بھائی صاحب، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر بابا جان سوچنے لگے کہ ملیحہ نے سمیرا کو کیوں بلوایا ہوگا۔ پھر جب سمیرا ان کے پاس آئی اور ان سے ملیحہ کو ساتھ شاپنگ پر لے جانے کی اجازت مانگی تو فوراً ہی سمجھ گئے کہ ملیحہ نے سمیرا کو کیوں بلوایا تھا۔ انہوں نے سمیرا کو اجازت دے دی اور سمیرا کے جاتے ہی انہوں نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈال کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ملک ناصر نے فون اٹھا کر کہا، ملک تم ابھی آ سکتے ہو؟ ان کی آواز سن کر بابا جان نے کہا، ہاں لیکن کیا بات ہے؟ فون پر نہیں بتا سکتا، تم آ جاؤ پھر بات ہوگی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ بہادر ان کو چائے لے کر آیا تو وہ ہنوز سوچ میں ڈوبے تھے۔ وہ کپ رکھ کر پلٹنے لگا تو بابا جان نے اسے روک کر کہا، بہادر ڈرائیور آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ جی کرنا صاحب۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ ملک ناصر چند منٹوں بعد کیسر فاروقی میں تھے۔ انہوں نے لاؤنج میں سے گزرتے بہادر سے اظہر فاروقی کا پوچھا، اسٹڈی میں آ گئے۔ بابا جان کے مقابل میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا،
آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ ملیحہ والدان سے ملنے گئی ہیں، وہ پرسکون لہجے میں بولے تھے۔ ملک صاحب ناصر کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا تمہیں بتا کر گئی ہے؟ نہیں، بس میرا اندازہ ہے، غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس کا کوئی چانس نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ ڈرائیور آ گیا۔ ملیحہ کو لے کر آئے ہو؟ نہیں، کرنل صاحب، بی بی لائبریری کے پاس اتر گئی تھی اور کہا کہ سمیرا بی بی کو ان کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ بابا جان کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ملک ناصر نے ڈرائیور سے کہا تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو بابا جان نے ہلکی آواز میں کہا میری بیٹی نافرمان بھی ہو گئی ہے، لیکن میں اسے خود سے بغاوت نہیں کرنے دوں گا۔ تو کیا کرو گے؟ ملک ناصر سرسراتے لہجے میں بولے۔